بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ احد اسلام کی تاریخ میں ایک اہم اور سبق آموز جنگ ہے جو 3 ہجری 625 عیسوی میں مدینہ کے قریب احد پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس جنگ نے مسلمانوں کو قیمتی دروس بھی دیے۔ جنگ احد کا پس منظر جنگ بدر سے جڑا ہوا تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد قریش مکہ اپنے ہم سرداروں کی ہلاکت اور اپنے نقصانات کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ابو سفیان نے مکہ میں مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کی جس میں تقریباً 3000 جنگجو شامل تھے۔ قریش کا مقصد مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادوں کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ مدینہ کے اندر دفاع کرنا یا باہر نکل کر جنگ لڑنے کے درمیان بحث ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن نوجوان صحابہ کی اکثریت نے رائے دی کہ انہیں مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کا سامنا کرنا چاہیے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو تسلیم کیا اور مدینہ کے باہر احد کے مقام پر دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران مسلمانوں کو خاص ہدایات دی۔ آپ نے پہاڑ کی ایک جانب 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں، چاہے مسلمان فتح حاصل کریں یا شکست کھائیں۔ ان کا کام تھا کہ وہ دشمن کو پیچھے سے حملہ کرنے سے روکیں، اور مسلمانوں کی کل تعداد تقریباً 700 تھی جو قریش کی تعداد کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ جنگ کا آغاز مسلمان کے بہادر سپاہیوں کی شاندار کارکردگی سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے قریش کی کئی جنگجوؤں کو شکست دی۔ مسلمانوں کی ابتدائی مرحلے میں قریش کو پیچھے دھکیل دیا اور دشمن میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب قریش کی فوج دبے پاؤں پیچھے بھاگنے لگی اور مسلمانوں کو فتح نظر آنے لگی تو وہ تیر انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پہاڑ پر مقرر تھے، یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اترنے لگے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قریش کے سردار خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ قریش کا پیچھے سے حملہ کرنا انتہائی شدید تھا جس سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بے نظامی کا شکار ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سمیت کئی عظیم صحابی شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں افواہ پھیلائی گئی کہ آپ شہید ہو چکے ہیں۔ اس خبر نے مسلمانوں کے حوصلوں کو مزید کم کر دیا۔ اس مشکل وقت میں کچھ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی نے اپنی جان کی بازی لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ امارہ نے بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں حصہ لیا۔ اگرچہ مسلمانوں کو عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قریش مدینہ میں داخل ہونے میں ناکام رہے۔ آخر کار قریش نے جنگ کا میدان چھوڑ دیا اور مکہ واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں تقریباً 70 شہداء کا نقصان اٹھانا پڑا، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سب سے زیادہ دردناک تھی۔ جنگ احد نے مسلمانوں کو کئی اہم سبق دیے۔ سب سے اہم سبق یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کے سنگین نتیجے ہو سکتے ہیں۔ تیر اندازوں کی طرف سے اپنی پوزیشن چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ وہ یہ جنگ میں مسلمانوں کے ایمان اور عزم کا امتحان بھی تھی، اور انہوں نے سیکھا کہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ جنگ احد کی شکست عارضی تھی، لیکن اس نے مسلمانوں کو مضبوط تر بنا دیا اور انہیں یہ سبق دیا کہ ان کے لیے اللہ پر مکمل بھروسہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے۔ اس طرح کے اسلامی تاریخ کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔